بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، اس کی کچھ علامات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے، اس کی بھی کچھ علامات ہیں. اگر یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر جاتے ہوئے راستے میں روہڑی آ جائے تو مطلب ہے لاہور کے قریب ہو رہا ہے. حیدرآباد آ جائے تو مطلب ہے کراچی کے قریب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی علامات ہیں، جن کو قرب کے درجات بھی کہہ سکتے ہیں، سلوک کے مقامات بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی یہ ہے کہ سب گناہ چھوٹ جائیں. پہلے کبیرہ چھوٹ جائیں، صغیرہ بھی چھوٹ جائیں، فضول کام بھی چھوٹ جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے وہ فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، اگلی پوسٹ اگلی پوسٹ اگلی پوسٹ اگلی پوسٹ اگلی پوسٹ، یہ اس بات کی پکی دلیل اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نظر رحمت پھیر لی ہے. جس پہ اللہ کی نظر ہو نا، کبھی بھی فضول کاموں میں نہیں لگے گا، اور فضولیات چھوٹ جاتی ہیں. پھر غفلت بھی چھوٹ جاتی ہے. بیٹھا ہوا ہے کسی اور خیال میں، اللہ کا دھیان ہی نہیں. اللہ کی زمین پر، اللہ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی زبان سے بول رہا ہے، اللہ کے کانوں سے سن رہا ہے، اللہ کی سانس، اللہ کا سانس لے رہا ہے، اللہ کا دل، اللہ نے دل دیا ہے جو دھڑک رہا ہے، اللہ کا کہ حکم سے پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے، مثانہ کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، آکسیجن لے رہا ہے. بیٹھا ہوا ہے تو ریڑھ کی ہڈی کام کر رہی ہے تبھی بیٹھا ہوا ہے. چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، گھٹنوں کے جوڑ صحیح ہیں تبھی بیٹھا ہوا ہے، کولہوں کے جوڑ صحیح ہیں تبھی بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ یاد ہی نہیں. یہ غفلت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ سے انس ہو جائے، اللہ سے لگاؤ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے الفت ہو جائے، طبیعت اللہ کی طرف سے اللہ سے مانوس ہو جائے، اور ہر وقت دل میں اس کی یاد رہنے لگے، ہر دکھ درد اسی کو سنانے کو دل کرے، ہر تکلیف میں اسی کو پکارنے کو دل کرے.
اور غم میں تو غم میں، خوشی میں بھی وہ یاد رہے۔ خوشی میں اللہ یاد نہیں رہتا، غم میں اللہ یاد رہتا ہے، خوشی میں یاد نہیں رہتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذکرنی فی الشدائد وفی الرخاء تنسانی، تکلیفوں میں مجھے یاد کرتا ہے، خوشیوں میں مجھے بھولتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اما تستحی، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا منہ لے کے آتا ہے تو تکلیف میں میرے پاس، جبکہ میں نے جب نعمت دی تھی تو میں تجھے یاد ہی نہیں آیا؟ ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انابت، اس کو کہتے ہیں قلب منیب۔ اذ جاء ربہ بقلب تبصرة وذکرى لكل عبد منیب، اذ جاء ربہ بقلب منیب فانیبوا الی ربکم منیبین الیہ واتقوہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اللہ کی طرف رجوع، کھچے دل اللہ کی طرف، ہر وقت اس کی طرف دھیان ہو، اس کو انابت کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ نشانی پیدا ہوتی ہے، یہ نشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اور قریب ہو گیا ہے۔ جب یوں ہو جاتا ہے تو پھر دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگتا، دنیا کی چیزوں کی خواہش نہیں رہتی۔ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے لیکن خواہش نہیں ہوتی، اچھی سواری میں سفر کر لیتا ہے لیکن خواہش نہیں ہوتی، جیسی کیسی ہو ٹھیک ہے۔ دنیا سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اور قریب ہو گیا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ پھر وہ اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں تھکانا شروع کرتا ہے۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ چوتھی نشانی ہے کہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو تھکانا اللہ کے کام میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں، نیکی کے کام میں اپنے آپ کو تھکانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کی آنکھ کھل گئی ہے، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جہان کچھ نہیں ہے، اصل تو اگلا جہان ہے، اور زندگی پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کر لوں۔ کسی کے پاس گھر میں مہمان آ جائیں، ان کو ٹائم دینا پڑ جائے، اور جب وہ جائیں تو افطاری میں صرف آدھا پون گھنٹہ باقی ہو، تو عورت افطاری کس رفتار سے تیار کرتی ہے؟ بس یہ ہے مجاہدہ۔ جیسے عام نارمل حالات میں وہ مزے مزے سے سارے کام کرتی ہے، ایسے نہیں کرے گی، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک۔ ایئرپورٹ جانا ہے آپ نے، اور 8 بجے آپ نے ایئرپورٹ میں داخل ہونا ہے، آپ حالہ سے نکلے ہیں 6 بجے، 3 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے، 8 بجے آپ نے دیر میں دیر داخل ہونا ہے۔ اب آپ کی رفتار عام گاڑیوں والی نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ٹائم تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، فاصلہ زیادہ ہے۔ جب انسان کو اللہ کی طرف انابت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، آخرت کے حقائق اس پہ کھل جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے آرام کے دن ختم ہو گئے، اب محنت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان میں بستر پہ نہیں آتے تھے، پورا رمضان بستر پہ آتے ہی نہیں تھے، کمر کس لیتے تھے، رمضان میں بستر پہ آتے ہی نہیں تھے۔ نماز لمبی ہو جاتی تھی، رونا زیادہ ہو جاتا تھا،
اور آپ کا تو ویسے ہی رونا زیادہ تھا، ویسے ہی آپ بہت زیادہ تھکاتے تھے اپنے آپ کو۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں تشریف لائے 1981 میں اعتکاف کرنے کے لیے پورے مہینے کا حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے میں۔ تو پورے ملک سے بڑے بڑے مشائخ، علماء، اکابر ان کی خدمت میں وقت گزارنے کے۔ بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ میں رمضان کے بعد ملنے گیا، چونکہ رائے کی ساری ذمہ داری ان کے سر پہ تھی۔ امیر تو اگرچہ حاجی بشیر صاحب تھے، لیکن حاجی صاحب بہت اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ملنے گیا حضرت شیخ سے، تو حضرت شیخ نے فرمایا عبد الوہاب، تمہارے پاکستان سے میں نے پورا رمضان نہ ایک لقمہ کھایا ہے، نہ ایک گھونٹ پانی کا پیا ہے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، ایک لقمہ تمہارے پاکستان کا نہیں کھایا۔ پھر حاجی صاحب فرمانے لگے ایک دو کھجور سحری میں مدینے کی، ایک دو کھجور افطاری میں مدینے کی، ایک دو گھونٹ سحری میں زمزم کے، ایک دو گھونٹ افطاری میں زمزم کے۔ آپ بھی جب سے آئے ہیں نا یہاں پہ یکم رمضان سے لے کے اب تک جو آپ افطاری کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سی کھجور سے کر رہے ہیں؟ مدینہ کی کھجور سے کر رہے ہیں، اور آخر تک انشاءاللہ ایسی مدینہ کی کھجور سے کریں گے۔ اور یہ کھجور آپ کو دیکھنے میں سادی لگتی ہوگی، میں جب بھی مدینہ جاتا ہوں یہ کھجور لاتا ہوں۔ ایک ساتھی نے مجھے ایک دفعہ کہا مولوی صاحب یہ کون سی کھجور لی ہے؟ لوگ کہیں گے ٹاور مارکیٹ سے لے کے آیا ہے۔ وہ حیدرآباد کے تھے، انہوں نے ٹاور مارکیٹ کہا۔ میں نے کہا میں ان کے لیے لے کے ہی نہیں جا رہا ہوں، لوگوں کے لیے تو لے کے ہی نہیں جا رہا، میں تو حضور کی وجہ سے لے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھجوروں میں سب سے افضل اور بہتر کھجور برنی ہے۔ اب جب بھی جانا ہوتا ہے میں مدینے میں ڈھونڈتا ہوں، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ۔ تو ابھی دکاندار نے بتایا کہ اصل میں مدینے والوں نے برنی اب بونا چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، لوگ لیتے ہیں اجوا، اور اجوا کا حدیث میں تذکرہ تو ہے لیکن یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جو 7 کھجوریں اجوا کی صبح کھا لے تو اس پہ جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اتنی سی بات ہے، جادو سے اور زہر سے بچنے کے لیے اجوا ہے، لیکن سب سے افضل اور بہترین کھجور وہ برنی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد۔ ہم لوگ لیتے ہی نہیں، اس لیے مدینے والوں نے اگانا ہی چھوڑ دی۔ اب شکل میں سادی ہے، اس لیے چونکہ لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے لیتے ہی نہیں۔ تو فرمایا عبد الوہاب میں نے پورا رمضان تمہارے پاکستان سے نہ کچھ چکھا ہے نہ پیا ہے۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب ہر وقت تھکے ہوئے ہوتے تھے، ہر وقت تھکے ہوئے، جو کہ سوتے نہیں تھے تو تھکے ہوئے رہتے۔ بیان کر رہے ہوتے تھے، بیان کے دوران سو بھی جاتے تھے خراٹوں کے ساتھ، لیکن منبر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ بھئی آپ جا کے سو جائیں، کوئی اور بیان کر لے گا۔ پھر آنکھ کھلتی، پھر شروع ہو جاتی۔ میرے بھائیو میرے دوست، میرے بھائیو میرے دوست، پھر شروع ہو جاتی۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک مجاہدہ یہ ہے کہ انسان زیادہ اعمال کرے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ ایک مجاہدے کی صورت یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں کمی کرے، لیکن یہ مجاہدہ کرنا ہے ایک ترتیب سے۔ ترتیب یہ ہے کہ کھانے میں اتنی کمی نہ کرے کہ چکر آنے لگے، کمزوری ہونے لگے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو جتنا کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر کے، اس سے
चौथाई रोटी कम कर दे। अभी भी बात वाज़ेह न हो तो जो जितना खाना खाता है, अभी उसको चंद लुकमे और खाने हैं तो हाथ खींच ले, ये मुजाहदा है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलसल रोजे रखने में वो मुजाहदा नहीं जो इसमें मुजाहदा है कि खाना सामने रखा हुआ है और आप खा भी रहे हैं और अभी थोड़ी भूख बाकी है कि आप हाथ खींच लें, ये इससे बड़ा मुजाहदा है। और ये सुन्नत है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, पूरी जिंदगी। एक दफा अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सुबह को खाना खाया, फिर शाम को कुछ मिल गया तो शाम को भी थोड़ा सा खा रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा बस पेट ही तुझे लगी रहती है, और भी कोई फिक्र है कि नहीं? आयशा, पेट के अलावा भी कोई फिक्र है कि नहीं? ओहो, एक आदमी हमारे नबी के पास आया, उसका पेट बहुत बाहर निकला हुआ था, ज्यादा खाने की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं। बीमारी की वजह से भी पेट बाहर निकलता है, लेकिन साहिब वही को तो पता है ना कि किस वजह से पेट निकला है। कोई आम आदमी तो है नहीं, तो हुजूर हैं, हुजूर को तो पता है कि ये पेट क्यों निकला है। ये नहीं कि अब हम हर पेट निकले हुए को घटिया समझने लग जाएं, नहीं। जब वो आए तो आपने उसके पेट की तरफ इशारा करके कहा, ये जोर अगर कहीं और लगता तो ज्यादा अच्छा था, जो यहां लगाया ना, ये कहीं और लगाते तो ज्यादा अच्छा था। एक सावी टिका के खाना खा के आपकी खिदमत में आए तो डकार आ गई। आपने फरमाया, अपनी डकार को अपने पास रखो। फिर फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भूखे वो होंगे जो सबसे ज्यादा पेट भर के खाते होंगे। ये जो डकार है, ये भी डकार ज्यादा खाने की वजह से थी। एक डकार होती है बीमारी की वजह से, वो बुरी नहीं है, वो तो बीमारी है। ये मुजाहदा है। हमारे बुजुर्गों ने खाने पीने का बहुत मुजाहदा किया है, लेकिन हम में इतनी सख्त सकत नहीं है। हम हैं डालडा वाले, फीडर वाले, डब्बे का दूध पीने वाले। अगर हमने खाना पीना छोड़ के सत्तू फांकने शुरू कर दिए तो हम तो एक हफ्ते में पागल हो जाएंगे। हमारे मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सहाबा किराम ने इतना मुजाहदा किया, इतना मुजाहदा किया, इतना मुजाहदा किया कि खाना छूटते 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 खजूर पे आ गया, और खाना छूटते छूटते सत्तू पे आ गया। शेख जुरजानी को किसी ने देखा कि सत्तू फांक रहे हैं, कहा ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाने लगे कि मैंने हिसाब लगाया कि एक लुक्मा चबाने में जो टाइम लगता है उसमें 70 दफा सुभान अल्लाह मैं कह सकता हूं। तो जब एक लुक्मा चबाने में 70 दफा सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, तो फिर पूरा खाना खाने में कितनी दफा सुभान अल्लाह कहा जा सकता है? इसलिए मैंने खाना खाना पता नहीं कितने 40 साल से, 10 साल से, पता नहीं, फजाले हैं, कौन कह रहे हैं? पक्की बात है, हैं? कहां लिखा हुआ है? ठीक, सत्तू खाना खाना छोड़ दिया है, सिर्फ सत्तू फांक के पानी पी लेता हूं। सत्तू यानी आटा, सिंध में सत्तू इस्तेमाल नहीं होता। इतना मुजाहदा, लेकिन हम इतना मुजाहदा कर लें। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे सिलसिले में खाने का मुजाहदा नहीं है, सिर्फ इतना मुजाहदा है कि अभी भूख थोड़ी सी बाकी है तो खाना छोड़ दो। इफ्तारी में बैठे हैं, केले भी रखे हुए हैं, सेब भी रखे हुए हैं, माल्टे भी रखे हुए हैं, अंगूर भी रखे हुए हैं, अनार भी रखे हुए हैं, खजूर भी रखी हुई है, तरबूज भी रखा हुआ है, खरबूजा भी रखा हुआ है, दही वाली लस्सी भी रखी हुई है, मिल्क शेक भी रखा हुआ है, लीमू पानी भी रखा हुआ है। अब हमारा तो दिल करता है कि ए काश कि इसमें ऐसी बरकत हो कि सारा ही इसमें आ जाए। हमारे एक साथी खाने में बैठते थे,
تو پیٹ کی طرف اشارہ کر کے دے یا اللہ اس میں برکت دے، یعنی اس برتن کو اتنا بڑا کر دے کہ یہ سارا ہی اس میں سما جائے۔ کھانے میں برکت نہ دے، پیٹ میں برکت دے۔ پیٹ میں نہیں برکت مانگنی، کھانے میں برکت مانگنی ہے۔ جب کھانے میں برکت ہو جائے تو چند لقموں سے ہی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ میں برکت ہو تو کھائے جاؤ بھرتا ہی نہیں پیٹ، چونکہ برکت ہو گئی ہے، بڑا ہو گیا ہے۔ اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک کھجور لے لی، ایک ٹکڑا تربوز کا لے لیا، ایک دو انگور لے لیے، اڑ گئے۔ اتنا دل میں نور آتا ہے نا اس سے، آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، نفس کی خلاف ورزی کرنے سے اتنی اچھی کیفیت بنتی ہے کچھ نہ پوچھیں۔ تو ہمارے لیے یہ مجاہدہ ہے کہ ہم کھانا چھوڑیں نہیں، کھائیں، لیکن ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدے کی صورت ہے۔ ایک مجاہدے کی صورت یہ ہے کہ سادے کپڑے پہننے میں مجاہدہ یہ ہے کہ سادے کپڑے، استری کے عادی مت بنے، کلف کے عادی کبھی نہ بنے، استری کے عادی مت بنے۔ استری والے بن گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب استری والے کپڑوں کے مخالف تھے، نہیں پہنتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑوں کو استری کرنے کے مخالف تھے، کہتے اس سے کپڑے کی عمر گھٹتی ہے۔ جب آپ اتنی گرم استری اس پہ ملتے ہیں تو ظاہری بات ہے عمر تو گھٹے گی نہیں۔ کلف سے بھی عمر گھٹتی ہے، اور کلف سے تو تکبر بھی آتا ہے۔ ہم بزرگ لگائیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو تکبر سے بچاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بزرگوں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کار پاکاں را قیاس از خود مکن، اپنے آپ کو بزرگوں پہ قیاس مت کرو، تم اور ہو وہ اور ہیں۔ ایک مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب تو رات بھی سوغات شیریں کی ربڑی کھا رہے تھے، مجھے کہتے ہیں کہ تم شربت بھی مت پیو، لہذا میں بھی پیوں گا۔ تو بھائی وہ تو شوگر پیشنٹ تھوڑی ہیں، تو آپ ہیں۔ تو مولانا جمشید صاحب ایک دفعہ مولانا کے جو کپڑے تھے وہ پیچھے سے کھچ کر چڑھ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کپڑے کو بل پڑ جاتا ہے پھر وہ چڑھ جاتا ہے، اور بہت برا لگتا ہے وہ۔ تو مولانا کا ایک کرتا ایسے ہو گیا تھا، تو میری مت ماری گئی۔ میں نے جا کے مولانا سے کہا کہ جی یہ بہت زیادہ برا لگتا ہے، یہ تو میں اس ٹکڑے پہ استری پھیر دوں؟ اتنا سا جملہ میں نے کہا۔ مولانا ہرگز نہیں، اتنے زور سے کہا کہ شکر ہے کہ پیشاب خطا نہیں ہوا، اتنے زور سے کہا۔ میں کر دیتا پھر ڈانٹ سن لیتا، ایسے نہیں کیا۔ تو پہننے میں مجاہدہ یہ کہ سادہ لباس پہنے۔ ہمارے مولانا طارق امیر صاحب بہت مالدار ہیں، اللہ نے بہت دنیا دی ہے ان کو، جدی پشتی مالدار، ارب پتی آدمی ہے، بلکہ شاید کھرب پتی ہو، لیکن آپ لوگوں نے قریب سے نہیں دیکھا ہوگا ان کو، کپڑے وہ بالکل سادہ۔ اگر وہ چاہیں تو بہت عالی شان لباس پہن سکتے ہیں، لیکن عام سا کپڑا خریدتے ہیں اور ایک ہی کپڑا پہنتے ہیں، سفید کاٹن پہنتے ہیں، ایک ہی، بس وہی پہنتے ہیں، ایک ہی ڈیزائن، وہی کپڑے، کوئی اس میں تکلف نہیں۔ اتنے مالدار آدمی۔ یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدے کی ایک صورت یہ ہے کہ زیادہ اعمال کیے جائیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کتنی نفلیں پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور اللہ نے بہت ان کو دنیا دی تھی، بہت خادم تھے ان کے،
لیکن غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ بوری اٹھا کے. اتنی بوریاں اٹھائیں، اتنی بوریاں اٹھائیں، اتنی بوریاں اٹھائیں کہ پیٹھ پہ نشان پڑ گئے جو زندگی میں نظر نہیں آئے. انتقال کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو پیٹھ پہ بوریوں کے نشان تھے. یہ مجاہدہ ہے، زیادہ کرنا. ہمارے حاجی صاحب بعض دفعہ کہتے پشاور چلنا ہے، اب ٹاپو ٹاپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. شب جمعہ مغرب کے قریب پشاور پہنچے، ممبر پہ بیٹھ گئے، 3 گھنٹے کا بیان سے فارغ ہوئے. اب سب کو یہ کہ اب ملیں گے، کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، آرام کریں گے، تھوڑی دیر ہم رات کو دبا دیں گے. ممبر سے اترے، چلو گاڑی میں، کھانا وانا کچھ نہیں. فجر میں پہلی صف میں ڈرائیور میں، فجر پڑتے ہی ممبر پہ تو مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایسے ہی پشاور بھاگے بھاگے پشاور پہنچے، پشاور سے بھاگے بھاگے رائون پہنچے. فجر کی نماز میں ہم آئے، سو سا کے آرام پورا کر کے جب ہم فجر کی نماز میں آئے تو حاجی صاحب سنا تھا کہ رات تو شب جمعہ میں پشاور میں بیان تھا اور بہت لمبا بیان ہوا اور فجر کی نماز میں ہم سے پہلے صف میں بیٹھے ہوئے. فرمانے لگے کہ میں دیکھ کے بہت حیران ہوا، لیکن میں نے کہا حاجی صاحب آپ چاہے اپنے آپ کو کتنا تھکائیں لیکن قیامت کے دن آپ بھی پچھتائیں گے کہ ہائے کاش کہ کچھ اور کر لیتا. یہ ایک تھکانا ہے کہ زیادہ اعمال کیے جائیں. اور ایک مجاہدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کر رہا ہے تھوڑا یا زیادہ وہ پابندی سے کرے، اہتمام سے کرے، دوام سے کرے. یہ بھی مجاہدہ ہے اور یہ بڑا مجاہدہ ہے. اہتمام بڑا مجاہدہ ہے، یہ زیادہ سے بھی بڑا مجاہدہ ہے. کبھی ناغہ نہ کرے، کبھی بھی ناغہ نہ کرے، کچھ بھی ہو جائے ناغہ نہ کرے. یہ بھی مجاہدہ ہے. یہ ولایت کا چوتھا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا چوتھا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی چوتھی نشانی ہے کہ سب کچھ اس سے چھوٹ جاتا ہے، عمل نہیں چھوٹتا. ہمارے حاجی صاحب رات کو 1:30 بجے تک بیٹھے رہتے اور اپنے اعمال پورے کرتے رہتے. دن بھاگ دوڑ میں گزر گیا، اپنا ذکر پورا ہوا نہیں، اب بیٹھے ہوئے. اب ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہوئے اور نیند سے گرے جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ حاجی صاحب جو ذکر کرتے تھے وہ پردے کے اندر کرتے تھے. ایک بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ، جن لوگوں نے منبر پہ بیٹھنا ہوتا ہے، جن لوگوں نے مجمع سے مخاطب ہونا ہوتا ہے، ان کے لیے تنہائی ایسے ہے جیسے موبائل کے لیے چارجنگ، جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول پمپ. تنہائی کون سی تنہائی؟ جس میں صرف اللہ ہو.